عمران خان بہت بری طرح پھنس چکے ہیں، بہت بری طرح پھنس چکے ہیں انہوں میں، کیونکہ اگر عمران کو یقین ہوتا، اگر عمران خان کو اس کے اوپر یقین ہوتا کہ میرے جو کارکن ہیں وہ طریق لبیک کی طرح کارکن ہیں، اور اللہ کی ذات نے اس کو دکھا دیا ہے کہ ان کے پاس عوام کی طاقت بھی ہے، عوام آپ کے پیچھے پاگل بھی ہے، عوام آپ کے پیچھے جان بھی دے سکتی ہے، لیکن کامیابی آپ کو پھر بھی نہیں ملے گی، ضلالت آپ کا مقدر بنے گی کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان نے پنکی پیرنی کے مشورے کے اوپر جو عمل کیا کہ آپ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سیاست کریں، کیونکہ پاکستانی جو عوام ہے وہ مذہب کو لے کے زیادہ جذباتی ہے، تو لہٰذا آپ خادم حسین رضوی صاحب کی طرح عوام کو کیش کریں۔ اس کے اوپر عمران خان نے پورا عمل کیا، پورا عمل کیا۔ اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی، تفصیل بتائی کہ بالکل یہ جو انکشاف ہے یہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ بی بی سی کو بھی عمران خان نے یہی کہا تھا کہ میں نے جو رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی ہے وہ طریق لبیک کے ووٹ کو کیش کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اب عمران خان نے جو بشرا بی بی کے مشورے کے اوپر عمل کیا، اس سے تو اس کو کچھ حاصل ہوا یا نہیں ہوا، یا اس کے اندر جو مذہبی قسم کے اس کے پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے انہوں نے بھی اپنے مخالفین کو جواب دینے کے لیے، حالانکہ دلی طور پہ ان کو معلوم ہے کہ جو ہمارا لیڈر ہے وہ اسلامی ٹچ دے رہا ہے، اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، صرف مخالفین کو روکنے کے لیے، جواب دینے کے لیے ان کے پاس عمران خان نے کافی مواد دے دیا کہ یہ جی بڑا عاشق رسول ہے، امت مسلمہ کا لیڈر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ عمران خان طریق لبیک کے کارکنوں کی طرح جذبہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں کسی طرح سے پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں ان کے اندر وہ جذبہ ڈال سکوں کہ جو طریق لبیک کے کارکنوں میں جذبہ ہے۔ وہ تو ممکن نہیں ہے، وہ تو آرٹیفیشل نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طرح عمران خان نے ٹچ دیا پی ٹی آئی سپورٹر کو، اسلامی ٹچ دیا، تو جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں انہوں نے بھی عمران خان کو ٹچ ہی دیا ہے کہ عمران خان ہم آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ پہلے بھی میں اس کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ایک میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ عمران خان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو میرے کارکن ہیں وہ انقلابی نہیں ہیں، اور یہ ویڈیو بھی عمران خان کی موجود ہے کہ بیلنس رکھنے کے لیے نعتوں کو اور قوالیوں کو چھوڑو، تھوڑا ڈانس بھی کر لو، اور اس کے اوپر حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ جو ڈانس کرنے والی عورتیں ان کے بچے انقلابی نہیں ہوتے۔ اب عمران خان بہت بری طرح پھنس چکے ہیں، بہت بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس نے جو احتجاج کا اعلان کیا، اس نے حلف لیا، جو حلف اس نے اپنے کارکنوں سے لیا ہے، تو اس حلف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان کو بالکل یقین نہیں ہے اپنے جو ٹچ قسم کے اس کے سپورٹر ہیں، جو ٹچ کی بنیاد پہ اور جھوٹ کی بنیاد پہ اس نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو اس کو معلوم ہے کہ یہ سب عارضی آرٹیفیشل قسم کے میرے سپورٹر ہیں، یہ انقلاب نہیں لا سکتے۔ اب عمران خان پریشر بنا رہا ہے اداروں کے اوپر، حکومت کے اوپر، لیکن عمران خان کا پریشر نہیں بن رہا ہے۔ اداروں کو بھی اچھی طرح معلوم ہو گیا، حکومت کو بھی اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ عمران خان کے جو غبارے سے نا ہوا نکل چکی ہے۔ عمران خان بہت بڑی غلط فہمی میں تھا کہ اس نے کہا ہے کہ اس نے وہ ضد پہ اڑ گیا کہ بھئی میرے پاس جو سپورٹر ہے نا، ان سپورٹر کی وجہ سے، کارکنوں کی وجہ سے میں کسی کو بھی مجبور کر دوں گا، کسی کو بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دوں گا، لیکن وہ عمران خان کی بہت بڑی غلط فہمی تھی، کیونکہ عمران خان سمجھتا تھا، اس کے کارکن سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس تو بہت زیادہ تعداد میں سپورٹر ہیں، وہ آئیں گے اور مجبور کر دیں گے اس حکومت کو اور اداروں کو، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ اب عمران خان اگر جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ عمران خان کال دے گا، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں لگ رہا ہے کہ عمران خان کال دیں گے، مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا ہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے ایسے نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ عمران خان تنہا ہو چکے ہیں۔ وہ عمران خان کیوں کریں گے، وہ کال کیوں نہیں دیں گے؟ تو آپ شاید یہ سمجھیں گے کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کو یہ یقین ہو جائے کہ اگر میری کال دینے سے یا 10-12 ہزار آدمی خدا نخواستہ اوپر نیچے ہونے سے، دنگے فساد انتشار ہونے سے اگر میری کرسی مجھے مل جائے، یعنی کہ عمران خان کا مطالبہ پورا ہو جائے، تو عمران خان دیر بھی نہیں کریں گے، وہ کال دے دیں گے۔ لیکن عمران خان کا مطالبہ بھی نہیں پورا ہو رہا ہے۔ اگر وہ آدمی کارکن اسلام آباد میں لے کے جاتا ہے، حکومت مجبور ہو جاتی ہے۔ ابھی پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں نا وہ اتنے بھولے ہیں، بھولے ہم نہیں کہتے، وہ جہل ہیں، وہ حقیقت سننا نہیں چاہتے۔
اگر عمران خان کارکنوں کو لے کے اسلام آباد جاتے ہیں اور وہ جو عمران خان نے زہری بیانیہ بنایا ہوا ہے نا کہ مجھے ارلی الیکشن چاہیے، تو ان قومی یوتھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس ارلی الیکشن کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے۔ عمران خان ارلی الیکشن کیوں چاہتا ہے؟ جب ادارے نہیں مان رہے، حکومت نہیں مان رہی، عمران خان کو کارکنوں کے اوپر یقین نہیں آئے کہ وہ انقلاب نہیں لا سکتے، لیکن پھر بھی عمران خان ارلی الیکشن کے اوپر بضد تھا، کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کے پیچھے اصل پرابلم کیا وجہ کیا ہے؟ عمران خان ارلی الیکشن کیوں چاہتا ہے؟ کہ میں جلدی جلدی وزیر اعظم بن جاؤں، جلدی جلدی نیا پاکستان بنا لوں، جلدی جلدی ریاست مدینہ بنا؟ نہیں، یہ بات نہیں تھی۔ عمران خان کا جو ارلی الیکشن کا اصل مقصد تھا، اس کا مقصد تھا کہ میں جو نیا آرمی چیف ہے وہ میں اپنی مرضی سے لگاؤں، جلدی جلدی الیکشن ہو جائیں گے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ جلدی الیکشن نہیں ہوتے تو اس نے کامران خان کے پروگرام میں یہ بیان بھی دے دیا، اس نے اپنے دل کی خواہش بھی ظاہر کر دی کہ میرا جو مقصد ہے کہ نیا آرمی چیف ہے وہ نیا وزیر اعظم اس کو لگائے۔ تو جب اس نے کہا ہے کہ بھئی یہ تو ممکن نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے، ایکسٹینشن کی بات آ گئی، تو پھر اس نے یو ٹرن لے لیا کہ میرا مقصد ایکسٹینشن نہیں ہے، میرا مقصد ہے کسی طریقے سے باجوہ کو ہولڈ رکھو اور نئے الیکشن کراؤ، اور نئے الیکشن جب ہو جائیں گے تو پھر جو نیا وزیر اعظم آئے گا تو وہ اپنا آرمی چیف لگا لے گا۔ تو اس کے اوپر بھی آرمی چیف نہیں مانا، آرمی چیف نے بھی بیان دے دیا کہ بھئی میں تو ایکسٹینشن نہیں لے رہا ہوں۔ ابھی نومبر میں آرمی چیف جا رہے ہیں، عمران خان اگر 2 دن بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد اگر وہ آدمی لے کے اسلام آباد پہنچ بھی جاتے ہیں، 2-3 لاکھ آدمی لے کے بھی جاتے ہیں، حکومت مجبور بھی ہو جاتی ہے، حکومت اعلان بھی کر دیتی ہے ارلی الیکشن کا، تو پھر 3 مہینے کے لیے آرمی سیٹ اپ جو آتا ہے، نگران حکومت آتی ہے، اس کے پاس اختیار بھی نہیں ہوتا ہے آرمی چیف کے لگانے کا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب اگر عمران خان کا مطالبے مانے بھی جائیں، اسلام آباد چلا بھی جائے، ارلی الیکشن اعلان بھی ہو جائے، تو بھی عمران خان کی قسمت میں ہار ہے۔ 5 مہینے سے عمران خان نے جو جھوٹا بیانیہ امریکہ کے سفر کا بنایا تھا اور اسلامی ٹچ دے کے اس نے ایک بدتمیزی فوج کھڑی کری تھی، ایک بدتمیز اور بے شرم قسم کا اس نے جو ٹولہ تیار کیا تھا، اس ٹولے نے عمران خان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا، 0 فائدہ نہیں دیا، بس صرف خوش کیا عمران خان کو اور اپنے پارٹی کارکنوں کو خوش کیا۔ جلسے میں چلے گئے، ناچ گانا کرنے کے لیے، ڈانس دیکھنے کے لیے، پونڈی کرنے کے لیے چلے جاتے تھے، عمران خان بھی خوش ہو جاتا تھا، ان کے جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ بھی خوش ہو جاتے تھے کہ دیکھو عمران خان کے ساتھ کتنے آدمی ہیں۔ لیکن عمران خان کو بھی معلوم ہے کہ مجھے جو میرے کارکنوں نے وہ ٹھلو دکھایا ہے، میرے کارکنوں میں، کیونکہ اگر عمران کو یقین ہوتا، اگر عمران خان کو اس کے اوپر یقین ہوتا کہ میرے جو کارکن ہیں وہ تحریک لبیک کی طرح کارکن ہیں، جیسا کہ تحریک لبیک کے کارکن ہیں، تو عمران خان کب کا کال دے چکے ہوتے اور کب کا حکومت کو ٹف ٹائم دے کے وہ ارلی الیکشن کا مطالبہ اپنا منوا چکے تھے۔ لیکن اب عمران خان کو یہ سوچنا تھا یہ کہ وہ پنکی پیرنی کے مشورے کے اوپر جھوٹ کی بنیاد پر اسلامی ٹچ دے کے اسلام کا مذاق تو اڑایا، اپنے بیوقوف سپورٹروں کو کچھ مواد تو دیا کہ ہمارا کانپور یعنی کہ ایک اسلامی لیڈر ہے، لیکن حقیقت میں جو جذبہ ہے تحریک لبیک کے کارکنوں کا، وہ جذبہ تو ان کی پی ٹی آئی میں نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ جذبہ ان کا تو ایمانی جذبہ ہے، ان کا تو یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے نیچرلی جان دینے کا جذبہ ہے۔ لیکن دوسری طرف تو ڈانس کرنے والے ہیں، ڈانس کرنے والوں کا جذبہ تو نہیں ہوتا ہے نا، وہ پاگل ہیں۔ وہ مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کہ بھائی اس کے کارکنوں کی جو پاؤں کی ایڑیاں ہیں نا، پاؤں کی ایڑیاں وہ بھی یعنی کہ گالوں کی طرح ہیں، تو وہ کیا انقلاب لائیں گے؟ تو مجھے وہ ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، مجھے وہ ایک بات یاد آ گئی کہ 2 بزرگ جا رہے تھے نا، ایک کے پاس 2 پڑھے لکھے بیٹے تھے اور ایک کے پاس ان پڑھ تھا، تو ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، تو وہ جو ان پڑھ جس کا بیٹا تھا نا، وہ باپ کے ساتھ مل کے اس کو مارنا شروع کر دیا، خوب پھینٹی لگائی، اور جس کے 2 پڑھے لکھے بیٹے تھے تو وہ کیا کہتا تھا کہ اس کے بیٹے کہتے تھے ابو آپ خاموش ہو جائیں، ابو آپ صبر کریں، ابو آپ صبر کریں، ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ تو اب عمران خان وہ ان پڑھ بیٹے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے بھی کوئی ایک ان پڑھ کارکن مل جائے، لیکن مجھے یہ پڑھے لکھے باشعور اور یعنی کہ بڑے عقل مند نہیں چاہیے، کیونکہ یہ صرف ڈانس کر سکتے ہیں، صرف سوشل میڈیا پہ جنگ لڑ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جہاد کر سکتے ہیں، اصل جہاد یہ نہیں کر سکتے۔ تو عمران خان نے جہاد کا بھی اعلان کر دیا، اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ بھئی یہ جو جہاد ہے آپ لوگوں نے آنا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ عمران خان کے جہاد میں کتنے جہادی حصہ لیتے ہیں۔
اور کس حد تک حصہ لیتے ہیں، لیکن یہ بات تو کنفرم ہے کہ احتجاج 50% تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ احتجاج کی کال عمران خان نہیں دے گا۔ اگر دے بھی دے اور کارکن چلے بھی جائیں اور اگر حکومت ارلی الیکشن کر بھی لے تو عمران خان کا مطالبہ کوئی بھی پورا نہیں ہوا ہے، عمران خان کو کوئی کامیابی نہیں ملی ہے، 1% بھی عمران خان کو کامیابی نہیں ملی ہے۔ بس اس نے کسی طریقے سے چور رستہ نکال کے وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جب اپنے دور حکومت میں تھا تو یہ خدا بنا ہوا تھا، بڑی بڑی باتیں کرتا تھا۔ تحریک لبیک کے خلاف جو اس نے ظلم کیے نا، ظلم کی اس نے انتہا کی، تو اس نے یہ سوچا تھا کہ بس میں ہمیشہ ہی وزیر اعظم رہوں گا، اور اللہ کی ذات نے اس کو دکھا دیا ہے۔ آپ کے پاس عوام کی طاقت بھی ہے، عوام آپ کے پیچھے پاگل بھی ہے، عوام آپ کے پیچھے جان بھی دے سکتی ہے، لیکن کامیابی آپ کو پھر بھی نہیں ملے گی۔ ذلالت آپ کا مقدر بنے گی کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یا اللہ ان کو کلا کلا کر کے ذلیل کرنا، اور یہ ذلیل ہو رہا ہے۔ اور پی ٹی اے کے کارکن سمجھتے ہیں کہ عمران خان بہت، ہاں اگر کسی کے پاس عوام کی طاقت نہیں ہے تو وہ کیا کہنے گا، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پیچھے عوام نہیں ہے، اگر میری عوام ہوتی تو میں فلاں کر دیتا، یہاں کر دیتا، میرے کارکن ہوتے تو میں ایسے کر دیتا۔ اب عمران خان تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے، اب اس کے پاس عوام کی طاقت بھی ہے لیکن وہ مجبور بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے بڑی ذلالت اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ